ہے عاشق تاں ساہ زندگی دے سرعام حسین دے نا کر دے۔ میں دیکھنا چاہنا کیڑا کیڑا بندہ حسین دی بیٹھا ہے، ذرا بولے سبحان اللہ۔ ہے عاشق تاں ساہ زندگی دے سرعام حسین دے نا کر دے، ہر چین سکون حیاتی دا آرام حسین دے نا کر دے۔ بان ون خادم تو پانچ تن دا، جڑا پانچ تن کو منے دے ذرا ہاتھ صاحب سبحان اللہ۔ اے ماحول ذرا محفل والا محبت والا ماحول بڑھاؤ۔ علامہ صاحب نے بڑا سونا خطاب فرمایا، معلوم تھی نہ پیا کیسٹ چلی پی دیوارا سن دیا بیٹھے ہیں تو جو ہے نا اس آج بیٹھے ہیں ایصال ثواب دے واسطے۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں، علماء کرام دی عظمت کو سلام پیش کرنا۔ عربی دا جملہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال دا معنی ہوندے بھیجنا، روانہ کرنا تے توڑ پہنچاونا۔ ثواب دا معنی ہے نیکی۔ اساں بیٹھے نیکی پہنچاون واسطے۔ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر رحمت دے نال اساں دا عقیدہ قرآن دے بھی مطابق ہے، محمد دے فرمان دے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ کہ مومن مسلمان، جیڑا مومن مسلمان جداں جتھاں بہ کے جیویں جس انداز دے نال جتنی دیر واسطے اللہ رسول دا ذکر چا کرے، قرآن دی تلاوت چا کرے، نبی سونے دے درود و سلام چا پڑھے، صدقہ خیرات چا کرے تے سبحان اللہ چاہ کے عالمی نے بولے پتہ نہیں کرنا بولے سبحان اللہ، کیونکہ سبحان اللہ بھی نیکی ہے، قرآن بھی نیکی ہے، نبی دا فرمان بھی نیکی ہے۔ اساں اتھا من جملہ اساں ملک صاحب کو منہ دکھاون کوئی نہیں سے، اساں اللہ رسول کو منہ دکھاون واسطے ہے۔ لہذا جیڑا کام واسطے ہے وہ نیکی پہنچاون واسطے، نیکیاں کرو تاکہ اساں مل کے جس ویلے دعا کرے سوں اللہ دی عزت کی قسم چاہ کے آدم میں جملہ دوبارہ دہریندا پیاں کہ سارا عقیدہ رب دے قرآن دے مطابق ہے، سونے نبی دے فرمان دے مطابق ہے، اللہ رسول دے فرمان دا مفہوم اے ہے کہ جس ویلے مومن مسلمان جمع تھی کے کٹھے ہو کے رل مل کے دعا واسطے ہاتھ چینن، اللہ تبارک و تعالی بل مرن والے بندے دے گناہاں کو کوئی نہیں دے تھا، زندہ بندے نے دعاواں کو دے گندا ہے۔ سبحان اللہ۔ گل میں کیتی ہے، دعویٰ میں کیتے گھاوے تساں کوئی حوالہ پیش کرو سبحان اللہ کو ذرا یار۔ اللہ تبارک و تعالی کی ملکار امتیاز صاحب زندہ بندے دی دعا کو دیکھ کے مرن والے کو بشر چھوڑیں دے۔ نیکی کرنے واسطے ہو تو نیکی کرو، درود پاک پڑھ پڑھو، الصلاۃ بولو بولو الصلاۃ ایک تو قبلہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ، کیونکہ میں بالکل اختلافی گل کرنا قائل بھی کوئی نہیں کہ میرے سارے اکھی دے تاج ہیں من حیث المذہب، جتنے بھی مذاہب ہیں اپنی اپنی جگہ دے ٹھیک ہیں، درست ہیں، کوئی نماز اتنا پڑھے اتنا پڑھے ہمیں چھوڑ کے بڑے سارے درست ہیں، سارے دے کول چونکہ سجدہ رب کو کرنا ہے نا، منزل مقصود ہے کہ سارے دے کول اپنا اپنا ثبوت ہیں، اپنا اپنے دلائل ہیں، لہذا سا کو کہیں کو چھیڑ دی لوگ کوئی نہیں، لیکن میں کو سنیا دنال ایک گلہ ہے پڑھن والا آ کے تھک پوے گلہ پھٹ ونجے منہ چو خون نہ ونجے سبحان اللہ بال بھی نہیں آتے۔ اللہ دی قسم ہے، دیکھو اے جڑے جڑے دوست کالے کپڑا لے بیٹھے ہو نا، میں نشانی تو رہا تھا اللہ معاف کرے کو مذاق نہیں، میں آخر بند پڑھنے اور لکھا ہے خدا دی قسم مومن دا عقیدہ لکھا ہے، مومن سبحان اللہ لکھا ہے، قرآن لکھا ہے، سنیا کو پتہ نہیں پیٹ کیا سبحان اللہ اچھا ہو رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا کہ نیکی پہنچاون واسطے بیٹھو سبحان اللہ ماشاءاللہ آنکھیں رکھو تو نیکی پہنچ ویسی انشاءاللہ۔ عرض کرنا چاہنا کہ الحمدللہ عز و جل ایصال ثواب نیکی پہنچاونا رب دا قرآن بھی ہے، سونے محمد دا فرمان بھی ہے کہ زندہ بندہ نیکی کرے، چنگا کام کرے، صدقہ خیرات کرے، بد دعا دے ہاتھ چاہے اللہ قبول فرما گے۔ اس تو پہلے دو جملے موت کے حوالے دنال سماعت فرماؤ یارو، خدا دی قسم ہے اے جہان فانی ہے، جیڑا بندہ اتھا آئے او منجنا ضرور ہے، جیڑا توارے ذرا ہمت والے بیٹھے ہو جنہ پروگرام منجن نہ ہو چپ رہے باقی سبحان اللہ ذرا سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ جیڑا بندہ آئے او منجنا بولو ضرور ہے، جیندا سج ابھرے شام تھیونی بولو بولو، جے کو بہار آئیے زوال دا منہ لازمی دیکھ سی، جیڑا آئے وہ ونجنا ضرور ہے۔ خدا دی قسم ہے حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے اج تو گھن کے قیامت دی سویر تئیں بڑے بڑے نام ور بندے آئیں، بڑے بڑے تاج ور آئیں، بڑے بڑے شہنشاہ آئیں، بڑے بڑے شاہ سوار آئیں، بڑے بڑے تاجر آئیں، بڑے بڑے علماء کرام آئیں، نام ور بندے بڑے کرو فر والے جڑے جنہ لوگاں دا دنیا تے ایک نا ہوندا ہا، اج انہاں دا نا گنن والا ہی کوئی نہیں۔ بے شک توجہ ہے سبحان اللہ ذرا سبحان اللہ۔ حضور عارف کھڑی شریف میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے نے فرمایا صدا نہ بلبل
باغی بولے کہ صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ حسن جوانی رہندی، تے صدا نہ صحبت یاراں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے بندے سبحان اللہ نہیں آدھے تو کول آ کے تقریر کراں سی میں، سبحان اللہ مہربانی اللہ سلامت رکھے۔ احباب گرامی، موت آ بینی ہے، موت بر حق کے، امیر ہوئے غریب ہوئے گورا ہوئے کالا ہوئے جتھا مرضی رامن والا ہوئے، کائنات تے جڑے کونے وچ ہوئے، اللہ فرمے دے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ رب دا قرآن آدھے تساں جتھا بھی ہو سو موت تواڈے نال ملاقات ضرور کرے سی۔ اور جیڑا بندہ سبحان اللہ نہ آکھے توجہ ہے تھوڑی سی، اگر تساں آکھو تو میں موت کو ساتھ مارا جا سہی، پڑھو سبحان اللہ۔ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ رب دا قرآن آدے تساں جتھا بھی ہو سو، بھاویں مضبوط قلعیاں وچ چھپ ونجو تے بھاویں پہاڑاں دی چوٹی اُتے چڑھ ونجو، رب دا فرشتہ آسی تواڈی گٹی گھٹے سی۔ حضرات گرامی، اس واسطے علماء کرام فرمینے انسان زندگی بڑی بے وفا ہے، توجہ ہے صحیح قبلہ علماء کرام ذرا محبت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی بڑی بے وفا ہے مامو جی، زندگی دا کوئی اعتبار کہہ نہیں۔ اج تئی اس وقت تو ازل تو گھن کے اج تئی کوئی ایک بندہ دسا دو جن نال زندگی نے وفا کیتی ہوئے۔ اپنے آپ خود بخود مرنا کوئی نہیں چاہتا، ہر بندہ موت تو بچدا بھی ہے، موت تو لکدا بھی ہے، کہ موت تو ڈردا بھی ہے، لیکن موت وال بھی آ ویندی ہے۔ پتہ چل گیا زندگی بڑی بے وفا ہے۔ توجہ ہے سی قبلہ، زندگی اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں بال دوبارہ گل پیا کرنا کہ میرے سنی برا سبحان اللہ گھاٹا دیو، میں مومنا کو ایک قصیدہ سنے سا چاسنا وال گل کرائے۔ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی سونی گل فرمائی، فرمایا موت انسان دی حقیقت، انسان دی زندگی بڑے بے وفا ہے، زندگی نے کہیں دے نال وفا نہیں کیتی۔ آپ نے بڑی سونی گل فرمائی، فرمایا کسے دے نال وفا نہ کیتی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ختم انشاءاللہ کل شام کو پرسوں سبحان اللہ نہیں پیا دیتا، کسے دے نال وفا نہ کیتی، اس دنیا بے اعتباری، نہ محبوب رہا کوئی ایتھے تے نہ کسے دی رہی سرداری۔ سبحان اللہ۔ ایتھے کسے دے او پیر نہیں لگے، سب ٹر گئے وارو واری، اعظم ایتھے او دل نہ لاویں، تے روسے جاندی واری۔ حضرات محترم، میں چونکہ دعویٰ کر بیٹھا تو دلیل لے بنا ضروری ہے۔ علماء کرام کو سبق پہ سنے نا کہ تو واسطے نمی گال اسی اللہ تو سمجھ آ ونجے، میری گال سمجھ آوے تاں بھی سبحان اللہ، نہ بھی آوے تاں بھی سبحان اللہ۔ میں دھوپ پہ ملتان ہی ٹور کے آئے بیٹھا، ہاں بڑی مہربانی تھوڑی گزارش پیش کیتی ہے، اگر کوئی زندہ بندہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ درود سلام قرآن خیرات نیکی کوئی بھی چنگا کام کرے، مرن والے واسطے دعا منگے، ہاتھ چاہے، رب دا قرآن بھی ایہو آدھے، نبی دا فرمان بھی ایہو آدھے کہ زندہ بندہ چنگائی کر کے اڈے بھیجے، چاہے زندہ کو بھیجو اون دے کم بھی آ ویندے، مردہ کو بھیجو اون دے کم بھی آ ویندے۔ سبحان اللہ ذرا، سبحان اللہ۔ میں رب دا قرآن پڑھنا چاہنا،
میں ترجمہ کو نہ کر سا تفسیر کو نہ کر سا علماء کرام قرآن کے ترجمہ پوچھ گنا ہے میں قرآن پڑھنا چاہنا 3 آیات بجنا میں مختصر تلاوت کرے سا علماء کرام موجود ہیں پوچھ کن سو انہاں دا ترجمہ کیا ہے تساں پوچھ سو اے تو خود دسے سن انہاں دا ترجمہ اے ہے رب دا قرآن پہ یاد ہے مرن والے واسطے دعا منگی کرو سبحان اللہ بے شک مرن والے واسطے دعا منگی کرو او ایمان والے توجہ فرماؤ رب دا قرآن پڑھنا چاہنا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی فریاد کیتی مولا مہربانی فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی مولا مہربانی فرما میں کو نمازی بنا میری اولاد کو نمازی بنا توجہ ہے صحیح سبحان اللہ میری اولاد کو نمازی بنا فرما میری بخشش فرما میرے ماں باپ دی بخشش فرما کہ قیامت دی سویر تک آمن والے ہر مومن مسلمان مرد اور عورت دی بخشش فرما کے ان کو جنت مولی کا سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے 1000 سال پہلے دعا منگی اللہ کو ادا اتنی پسند آئی ہے میرا پیغمبر تے میرا خلیل سونا کتنا ہے اپنے واسطے بھی منگدا بیٹھے اولاد واسطے بھی منگدا بیٹھے ماں باپ واسطے بھی منگدا بیٹھے تے قیامت تک آمن والے مومنوں واسطے دعا دے ہاتھ چاہتی بیٹھا ہے سبحان اللہ قرآن کریم دا روجہ مقام رب العالمین ارشاد کیا فرمایا والذین جاءوا من بعدهم سبحان اللہ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان رب دا قرآن دے مومن او ہوندے جیڑا آوے بعد وچ مومن جمع تھی وین علماء تو پوچھو قال یقولو اے یقولون جمع دا سیغہ کلہ نہیں منگ دے دو بندے نہیں منگ دے بلکہ 3 تو زیادہ جمع ہوندن جمع ہوئے در زندہ بندے جمع ہو کے دعا دے ہاتھ چینن ربنا اغفر لنا یا اللہ اساں سار یعنی بخشش فرما بے شک جیڑا بندہ سبحان اللہ نہ کہ میری کوئی گارنٹی کوئی نہیں صحیح ہاں بڑی مہربانی یا اللہ اساں سارے دی بخشش فرما اچھا کچھ لوگ قبلہ کر سے بعد مول صاحب زور بڑا لائی پہ کوشش کی تھی کہ مطلب مدد چڑی پیسے چاہتا ہے کوئی خرچہ پانی باؤنڈ الحمدللہ میں سونی دے ستھری کما دیا ہے بیٹا میں آکھنا چاہنا جداں دے سنبھلیا ہائی صاحب ہائے ہائے کل دے بیٹھے کلے پیسے تو جیب وچ کہنے سبحان اللہ جداں دے سنبھلیا کنگالی نہیں تھیا تے غیر دے دردا سوال ہی نہیں تھیا خدا کول منگدا نبی سین صدقہ کدا ہی ایک حصہ خالی نہیں تھیا سبحان اللہ سبحان اللہ خدا بے شک بے شک اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مومن بندے جمع تھی جمع ہو کے کلے نہیں جمع ہو کے جی میں سارے مارکا توڑ کے ملک صاحب دے گھر بیٹھو جمع ہوندن آدن ربنا اغفر لنا اساں ساریاں دی بخشش فرما بے شک سبحان اللہ والے اخواننا تے سارے انہاں بھراواں دی بھی بخشش فرما الذین سبقونا بالایمان سارے او بھرا جڑے ایمان دی حالت وچ سادے کو پہلے دنیا چھوڑ کے چلے گئے معلوم تھیا جیڑا بندہ دعا منگ دے اپنے مرن والا کو ایمان والا سمجھ دے ہن میں کو تو شک پیسے نہ بولے سودا سی جیڑا بندہ دعا منگ دے اپنے چاچے مامے دادے پر دادے کو مومن سمجھ دے کیونکہ اللہ نے مومن دی نشانی بیان فرمائیے دعا بھی مومن بندے منگ دے تے منگدائی مومن واسطے ہے لہذا مومن دا حق بن دے رب دے قرآن نبی دے فرمان دے مطابق آؤ دعا منگو رل کے دعا منگو الذین سبقونا بالایمان اللہ دا قرآن آدھے اپنے تو پہلے گزر والے واسطے ایمان والے جمع ہوون رب دا قرآن بھی پڑھ دن محمد دا فرمان بھی پڑھ دن وال ہاتھ جا کے دعا منگ دن اللہ تبارک و تعالی موئے دے گناہاں کو کوئی نہیں دے دا انہاں زندہ دی دعاواں کو لے گل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کو زور لا لا دے خشکی چڑھ گئی سبحان اللہ چس میں چس میں کو نہیں صحیح سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قبلہ کر صاحب امتی امت مرحومۃ تدخل بقبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص الله تعالی عنها باستغفار المؤمنین پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت ایسی امت مرحومہ ہے توجہ ہے کہ نہیں
امت مرحومہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا امت آدم علیہ السلام دی بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام دی بھی ہے، عیسیٰ موسیٰ یوسف سارے نبیاں دی امتاں ہن پیاں۔ فرمایا جتنا رحم فضل کرم اللہ نے محمد دے صدقے محمد دی امت تے فرمائے 1,24,000 پیغمبراں وچوں کئی نبی دی امت تے رحم تھیا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ اور نبی دی ذات درود پڑھو سبحان اللہ بھی آکھو ذرا۔ فرمایا امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها، جس ویلے قبر وچ ویسن بذنوبها اپنے گناہ چاہ کے ویسن۔ توجہ ہے، گالی گلوچ غیبت چغلی گنڈا لوڑنا پانی چوری کرنا گونڈا لا کے بجلی چلانا یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں تواڈے واسطے۔ تو سبحان اللہ کیا ہو میں کہڑا میں کہ باپ دار سے میں سبحان اللہ کرو ذرا۔ فرمایا تدخلوا بقبورها بذنوبها، جس ویلے قبر وچ ویسن گناہاں دے انبار نال چا کے ویسن، وتخرج من قبورها قیامت جہاڑا ہوسی نفسی نفسی دا عالم ہوسی، سورج سوانیزے تے ہوسی، زمین تانبے دی ہوسی، اللہ جباری قہاری دے عالم دے اندر ہوسی، کوئی کہیں دا پرسان حال کوئی نہ ہوسی، اللہ ناراض ہوسی، اللہ غصے وچ ہوسی، ہر بندہ پسینہ تو شرابور ہوسی۔ فرمایا جس ویلے قبراں پھٹ ویسن انسان بہر آویسن اللہ دی جباری قہاری کو دیکھ کے خدا دی قسم قدم لڑکھڑا ویسن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف میری امت افراد او حسن پوری دنیا کمبدی پی ہوسی محمد دے غلام کھلدے کھڑے حسن۔ حال نہیں بولے تو علی مرضی سبحان اللہ کیوں کھلدے کھڑے حسن جی؟ فرمایا لا ذنوب علیہا، اس واسطے گے ہن گناہگار ہن۔ ذرا میں 2 سیکنڈاں واسطے اکھی کو بند کرو، اپنا تصور کرو، گانگے لتھے پین کچی تئی کنا تئی بڈھے پے ہیں، اپنا اپنا محاسبہ دا کرو کتنے گناہ حسن قبر وچ بیسو۔ سونے نبی دے فرمان دے سبحان اللہ۔ فرمایا وتخرج من قبورها، جس ویلے قبراں وچوں نکل سن لا ذنوب علیہا، اور انہاں دے نام اعمال وچ ایک گناہ بھی کوئی نہ ہو سی۔ چپ کر گئے ہو سبحان اللہ بس کرو چاسی قبلہ ملک صاحب سبحان اللہ نے کہا پہ سبحان اللہ۔ فرمایا لا ذنوب علیہا، تو ایک گناہ بھی کوئی نہ ہو۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اساں مرن والا مر گیا گناہ کر کے قبر میں چاہ کے گیا، یا رسول اللہ میں مختصر گل کرا، یا رسول اللہ قبر دی مٹی کھاوے سی گناہ کو توجہ ہے صحیح؟ گناہ پرانے دے میلے ہوئے سن، گناہ غیب ہوئے سن۔ حضور فرمائے نہ قبر دی مٹی کھاوے، نہ گناہ میلے تے کچیلے ہوئے، نہ گناہ گم ہوئے۔ یا رسول اللہ گے ہاسے گناہ گار ہاسے بارو آئے ہیں ایک گناہ بھی کوئی نہیں۔ آقا وجہ کیا ہے؟ جملہ سن سو اگر سبحان اللہ سو ایمان روشن تھی سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمحص اللہ تعالی عنہا باستغفار المؤمنین، فرمایا مومنو ایمان والےو نبی دے غلامو تو آکو مبارک ہوئے، تو آج عقیدہ بڑا سونا ہے۔ کیویں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہاں گناہگار بنداں دے گناہاں کو انہاں زندہ بنداں دی دعاواں دی وجہ نال بشک چڑے سی۔ سبحان اللہ اونچی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ حضرت سیدنا آخری حدیث پاک سماعت فرماؤ، سیدنا ابو ہریرہ پاک فرمیندن سبحان اللہ ایک بصرہ دے اندر ایک تابعی بیندے پہ ہن، آپ نے فرمایا لوگو سنو سونے نبی دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ ملک بصرہ دے اندر مسجد اشار دے وچ 2 رکعت نماز نفل پڑھے چا قیامت والے جہاڑے اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعت نماز نفل مسجد اشار بصرہ دے ملک دے اندر پڑھن والے کو اللہ بدر دی جنگ لڑن والے نبی دے صحابہ جتنا ثواب عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ فرمایا یارو حج کرن واسطے آئے ودیو حج بھی کرو، جنا بصرے وچ ونجا ہے مسجد اشار وچ ونجا ہے 2 رکعتاں یا 4 رکعتاں نماز پڑھا ہے، پڑھ کے دعا منگا ہے حاضی لی ابی ہریرہ اکھائے میرے اللہ نفلی اساں پڑھیں اساں ابو ہریرہ دے واسطے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تو سن تھما کہ نفل پڑھ سو میرے واسطے دعا منگسو اور نفلی تو میں کو چڑے سو اللہ تبارک و تعالی تو آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے سی کہ قیامت والا جہاڑے میں کو بھی جنگ بدر دے شہداء دا ثواب عطا فرما چھوڑے۔